کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کہ ان کے لیے روزے رکھو، اللہ کی شفا یابی نصیب ہو جائے۔ انہوں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کسی کے ہاں مزدوری کی، مزدوری کر کے جو ملے، جو 3 دنوں میں تقسیم کیے، 3 دن روزے رکھے سیدنا علی شیر خدا نے، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا نے، اور ان کی خادمہ حضرت فضہ نے۔ تو شام کے وقت جب افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین آ گیا، خود پانی سے افطار کر لیا، وہ روٹی مسکین کو دے دی۔ اگلے دن روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا تو یتیم آ گیا، سائل، خود افطار کر لیا پانی سے، وہ جو کی روٹی یتیم کو دے دی۔ تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی آ گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے قیدی بھی مکہ کا کافر و مشرک قیدی، کیونکہ مسلمان تو قیدی نہیں تھے نا مدینہ پاک میں، تو غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے وہ مشرک قیدی تھے، کفار مکہ کے، تو وہ قیدی آ گیا، اور قیدی بھی مشرک، اس نے مانگا، خود پانی سے افطار کر لیا اور اپنا کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔ یہ 3 دن کے بعد جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حسنین کریمین چھوٹے بچے تھے معصوم، شفا یاب ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے دونوں کی حالت دیدنی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، حیرت ہوئی کہ یہ حال ہو گیا ہے علی اور فاطمہ تم دونوں کا۔ اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین اترے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ آیتیں نازل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی محبت میں اپنا کھانا کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی قیدی کو دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جو میں نے کہا وہ کہتے ہیں یہ احسان مندی بھی نہیں چاہیے، شکر مندی بھی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں 2-3 چیزیں توجہ طلب ہیں۔ پہلا جو فوکس ہے وہ علی حب ہی پر ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ خود کو بھوک میں رکھتے ہیں، اس حالت میں جو کھلاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں، پیٹ میں منتقل کرنے کی بجائے اس لقمے کو آخرت میں منتقل کر دے۔ یہ ذہنی انقلاب تھا، یہ فکری انقلاب تھا۔ ایسی شخصیتیں، ایسے ذہن، ایسی فکر، ایسی سوچ، ایسی ہستیاں پیدا کر دی آقا علیہ السلام کے۔ فقدموا لانفسکم، خالی نظریہ واعظ تبلیغ کی باتیں نہیں رہی تھی، یہ جملہ شخصیت ساز جملہ بن گیا تھا۔